صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، اور بہت سے صحابہ جن کا ذکر میں نے آپ کو کیا، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی کتب حدیث اور مجموعات و مخطوطات حدیث اونٹوں کے کجاووں پر لاد کر لائی جاتی، اتنی کثیر کتب ایک ایک صحابی کے پاس تھی جو اطراف و اکناف عالم میں پہنچی۔ دوسرا مرحلہ میں نے عرض کیا جمع و تدوین، یہ جو متفرق ذخائر تھے، متفرق ذخائر تھے جو صحابہ کرام کے پاس تھے، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات تھیں، کوئی سیدنا فاروق اعظم کی تھی، کوئی سیدنا علی شیر خدا کی تھیں، کوئی حضرت جابر بن سامورہ کی تھیں، کوئی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی تھیں، کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کی تھیں، کوئی حضرت سمورہ بن جندب کی تھیں، کوئی سیدنا علی شیر خدا کی تھی، کوئی صحیفہ ابی بکر صدیق تھا، کوئی صحیفہ عبداللہ بن عمر بن العاص تھا، صحیفہ صادقہ۔ الغرض میں نے رات تو آپ کو یعنی 20-50 صحابہ کرام کے بتائے جن کے صحائف تھے، یہ پھر آگے منتقل ہوئے، یہ کتب متفرق تھی، اور ان کے صحائف جو تھے وہ بالعموم ایک ہی سند کے ساتھ تھے۔ اب اگلی بات جو بتا رہا ہوں، یعنی جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کثیر کتب تھیں جو آپ نے اپنے تلامذہ کے ذریعے لکھوا کے رکھی تھیں، اور ایک مکتبہ پوری لائبریری بن گئی تھی، وہ احادیث تھی جو آپ نے براہ راست آقا علیہ السلام سے سماع کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس ہزارہ احادیث تھیں جن میں 1000 صرف الصحیفۃ الصادقہ میں تھیں، وہ آپ نے براہ راست آقا علیہ السلام سے سماع کیا تھا۔ جابر بن عبداللہ کے پاس تھی، براہ راست سماع کیا تھا۔ سمورہ بن جندب کے پاس تھی، براہ راست سماع کیا تھا۔ حضرت علی کے پاس تھی، براہ راست سماع کیا تھا۔ الغرض رات میں نے مفصل ذکر کر دیا، تو نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر صحابی کے پاس جو کتب حدیث تھیں اس کا بیشتر ذخیرہ ایسا تھا جو براہ راست انہوں نے خود آقا علیہ السلام سے سماع کیا، اور آگے اس حدیث کے راوی وہ خود تھے، الا یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کچھ صحابہ، اور سیدنا امام حسن اور امام حسین، کئی صحابہ جو صغار تھے، ان کے پاس 2 طرح کی احادیث تھیں۔ براہ راست آقا علیہ السلام سے سماع کی وہ احادیث بھی تھیں، اور انہوں نے کبار صحابہ سے سماع کیا تو اس طریق سے بھی احادیث جمع کی تھی، کیونکہ صحابی آخر عمر تک اگر کوئی حدیث ان کے پاس نہ ہوتی تو سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے دوسرے صحابی کے پاس وہ حدیث لینے جاتے تو اس حدیث کی سند بن جاتی۔ انہوں نے ان سے روایت لی اور انہوں نے آقا علیہ السلام سے سماع کی، تو بیشتر احادیث ہر صحابی کی اپنی روایت پر مبنی تھی کتب۔ یہ دور تھا تقیید و کتابت حدیث کا۔ اب اگلا دور جب تابعین کا آیا تو اس میں ایک درجہ فنی طور پہ آگے بڑھ گیا، یہ عمل فنی طور پر، اور یہ دور آ گیا جمع و تدوین کا۔ کیا دور آ گیا؟ جمع و تدوین کا۔ وہ جو متفرق ریکارڈز تھے، متفرق کتب تھیں سینکڑوں کی تعداد میں، متفرق صحائف تھے تحریری، مختلف میٹیریلز پہ لکھ لیتے تھے، لکڑیوں پہ لکھ لیتے، کسی نے پوچھا ہے چمڑوں پہ لکھ لیتے، پتھروں پہ لکھ لیتے، جو میٹیریل اس دور میں دستیاب تھا لکھنے کے لیے تو بیشتر چمڑوں پر اس پہ لکھ لیتے تھے۔ اب جمع و تدوین کا جب تابعین کا دور آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ تابعین نکل پڑے اپنے گھروں سے، اور متفرق سینکڑوں کتب اور صحائف اور ذخائر اور مجموعات اور مخطوطات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مختلف صحابہ کے پاس تھے اور ان کے تلامذہ کو منتقل ہوئے، یا ان کی اولادوں کو، ان کے خاندانوں میں، یا ان کے تلاميذ اور تابعین کو، تو وہ نکل کھڑے ہوئے تابعین کے دور میں کہ اب ایک ایک تابعی کئی سینکڑوں جا کے صحابہ سے ملاقات کرتا۔ امام حسن بصری نے 500 صحابہ سے ملاقات کی،
کوئی 300 صحابہ سے ملاقات کی، کسی نے 200 صحابہ کے پاس گئے، کوئی 100 صحابہ کے پاس گئے، کوئی کہتے ہیں 70 بدری صحابہ کے پاس گئے۔ کوفہ میں تنہا 1500 صحابہ مقیم تھے، وہاں جاتے۔ اسی طرح ہزارہا تابعین تھے محدثین، ان کے پاس جاتے، اور وہ جا کر وہ ذخائر اور صحائف اور کتب حدیث جو ایک ہی روایت پر مشتمل مخطوطات و مجموعات تھے ان کو اکٹھا کر لیتے، اور اکٹھا کر کے بہت سے صحابہ کا علم ایک ایک تابعی کے پاس جمع ہو جاتا، اور کئی کتب اور کئی صحائف وہ ایک کتاب اور مجموعہ میں جمع کر لیتے۔ اس طرح ایک تابعی کے پاس حضرت ابو ہریرہ کی جمع کردہ حدیث بھی آ گئیں، حضرت انس بن مالک کی بیان کردہ بھی آ گئیں، ابو سعید الخدری کی بھی آ گئیں، ابو موسیٰ الاشعری کی بھی آ گئیں، عبداللہ ابن عمر کی بھی آ گئیں، عبداللہ ابن عباس کی بھی آ گئیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی بھی آ گئیں، زید بن ثابت کی بھی آ گئیں، جابر بن عبداللہ انصاری کی بھی آ گئیں۔ تو اس طرح کثیر صحابہ کرام کا جمع کردہ علم الحدیث تحریری شکل میں کتابتاً اور روایتاً وہ ایک ایک تابعی کے پاس جمع ہوتا چلا گیا۔ اور یوں وہ ذخائر اور صحائف بڑھتے چلے گئے، وہ سینکڑوں ذخائر ہزاروں میں منتقل ہو گئے۔ یہ جمع کا نام تھا، یعنی وہ متفرق صحائف حدیث، کتب حدیث، ذخائر، تحریری احادیث کے ذخائر اور تحریراً کتابتاً احادیث کے مجموعات و مخطوطات کو جب جمع کیا تو اس دور کو جمع الحدیث کہتے ہیں۔ اب جمع الحدیث ایک اور شے ہے، کتابت اور تقیید حدیث ایک اور شے ہے۔ معترضین اور منکرین کو یہ مغالطہ لگا کہ جب حدیث جمع کی گئی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حدیث لکھی اب گئی ہے، انہوں نے سمجھا کہ حدیث لکھی ہی اب گئی ہے۔ اس دوسرے دور میں حدیث نبوی لکھی نہیں گئی، جمع کی گئی۔ لکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی مجالس میں گئی تھی، مدینہ طیبہ کے پہلے 2-3 سال نکال کر 7 برس تک آقا علیہ السلام کی موجودگی میں لکھی گئی، عہد رسالت مآب میں لکھی گئی، عہد صحابہ میں لکھی گئی، خلفائے راشدین کے ادوار میں لکھی گئی، اور تحریری ذخائر صحابہ خط لکھ کر ایک دوسرے سے منگواتے تھے، خطوط منگواتے تھے، رسائل منگواتے تھے، ایک ایک فرد کے پاس جو احادیث تھی ان کا نام لے لے کر منگوا کے جمع کرتے تھے۔ تو حدیث لکھی تو آقا علیہ السلام کے دور اور دور صحابہ میں گئیں، اگلے تابعین کے دور میں ان کو جمع کیا گیا اور بڑی بڑی کتابوں کی صورت میں مدون کیا گیا۔ یہ دور تھا جمع و تدوین کا۔ پھر ان کے بعد اگلا دور آیا، وہ تصنیف و تالیف کا دور آیا، جب ان کے پھر ابواب بنا لیے، ہزارہا حدیث جب ایک ایک ذخیرہ میں جمع ہو گئیں تو پھر ایک ایک مضمون کی حدیثیں نکال کر ایک باب میں جمع کر لی۔ متفرق تمام احادیث جو نماز کے موضوع پر تھی، صلاۃ پر، ان کو کتاب الصلاۃ، صلاۃ کے موضوع پہ جمع کر دیا، جو وضو پر تھی وضو پہ جمع کر دی، جو صوم پر تھی صیام کے باب میں جمع کر دی، حج اور مناسک کی حج کے باب میں جمع کر دی۔ اب آپ سمجھیں ہیں بات کو، زکوٰۃ و صدقات کو اس باب پر جمع کر دی، اخلاق کو اس باب میں جمع کر دی، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کی حدیث کتاب التفسیر بن گئی، اس میں جمع کر دی، نکاح و طلاق کی حدیث جمع کر دی، فرائض اور وراثت کی حدیث جمع کر دی۔ تو تیسرے دور میں ان کی ابواب بن گئے، چیپٹرائزیشن ہو گئی اور سبجیکٹ وائز کلاسیفیکیشن ہو گئی، اس کو کہتے ہیں تصنیف و تالیف۔ اور یہ تصنیف و تالیف کا کام بھی امام بخاری اور امام مسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، وہ چوتھے دور میں آئے ہیں۔ 3 ادوار تقیید و کتابت حدیث کے، جمع و تدوین حدیث کے اور تصنیف و تالیف حدیث کے پہلے گزر چکے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو پھر علم الجرح و تعدیل کے ساتھ احادیث صحیحہ اور اسناد صحیح کی شرائط مقرر کی، اور ان شرائط کے مطابق احادیث کو چن کر
ابواب فقہ اور احکام اور تراجم الابواب کے ساتھ پہ جمع کرنے کا عمل کیا۔ پھر امام مسلم نے ایک ہی موضوع پر جتنے طرق اور اسانید کے ساتھ کل احادیث ان کو ملی انہوں نے ایک باب میں جمع کر لی۔ اس دور میں تو کام کی نوعیت بدل گئی، اور امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن اربع والے جو ہیں انہوں نے پھر ابواب الاحکام، احکام اور فقہ کے احکام کے مسائل جو ہیں ان کی روشنی میں ابواب بنا کر حدیث کو جمع کر دیا۔ یہ بالکل ایک اور نوعیت کا کام تھا۔ تو گویا انہوں نے 200 سال بعد حدیث نبوی کو نہ لکھا ہے، نہ جمع کیا ہے، نہ تدوین کی ہے، نہ کتابت کی ہے، نہ تقیید کی ہے۔ یہ سارے کام جو پہلے 3 ادوار میں ہو چکے تھے، دور صحابہ میں، دور تابعین میں، دور تبع تابعین میں ہو چکے تھے، ان کے بعد انہوں نے فنی طور پر اس سائنس کو آگے بڑھایا اور نئی انداز کی